رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. إن الفتى من قالها أنذا، ليس الفتى من قال كان أبي. يا من يرى في الضمير ويسمع، يا من يرى ما في الضمير ويسمع. أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها. يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن فإن الخير عندك أجمع. كالغيث ذكرك يا حبيبي لم يزل، يثقل القلوب محبة ونعيما. يا من سلكتم نهجه وطريقه، صلوا عليه وسلموا تسلیما. اس مبارک محفل میں آنے والے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ مبارک محفل جن لوگوں کے لیے سجائی گئی ہے، جن کے اعزاز میں سجائی گئی ہے، ان کی تعظیم، ان کا اکرام منصوص ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے: عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا يلج النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جہنم. کہ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے روتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو، اس شخص کو جہنم کی آگ میں داخل نہیں کرتا یہاں تک کہ دودھ واپس تنوں کے اندر چلا جائے. اور یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب دودھ تنوں سے نکل جاتا ہے اس کا واپس تنوں کے اندر جانا ناممکن ہے. اسی طرح یہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اور پھر راتوں کو اللہ کی خشیت کی وجہ سے روتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا. اور یہی طلبہ، یہی لوگ جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں حصول علم کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں، اپنے والدین کو چھوڑتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑتے ہیں، اور اسی راستے کے اندر جب گرد و غبار ان کو لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر کبھی بھی اس غبار کو اور جہنم کی دھوؤں کو جمع نہیں فرمائے گا، تو یقیناً اس کا جنت کے اندر داخل ہونا یقینی ہے. تو یہ محفل ان طلبہ کے اعزاز میں سجائی گئی ہے، اور یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم اس میں شریک ہو رہے ہیں. اور یہ ایک مبارک محفل ہے کہ جس میں قرآن اور حدیث کے متعلق باتیں ہوگی. قرآن جن بچوں نے ختم کیا ہے ان کو آخری سبق پڑھایا جائے گا، اور اسی طرح بخاری کے آخری حدیث کا درس ہوگا، علماء آئیں گے اور بیانات فرمائیں گے. تو انشاءاللہ یہ مبارک محفل ہمارے لیے نجات کا باعث ہوگی. اس مبارک محفل کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں جامعہ کے طالب علم گلولی کو دعوت دوں گا، وہ قرآن مجید کے کلام سے اس مبارک محفل کا آغاز فرمائے. گلولی.